بلکہ آج کا انسان تو اتنا درندہ ہو چکا ہے. حضور کی پیدائش سے پہلے کا جو انسان تھا وہ بھی برا تھا، لیکن آج کا انسان اتنا برا ہو گیا ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے کا انسان بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا لیکن پیدا ہونے کا موقع تو دیتا تھا. آج کا انسان اتنا درندہ ہو گیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے بیٹی دیکھ لیتا ہے اور پیٹ کے اندر ہی اس کو چمچوں سے، کینچیوں سے، چھری سے کاٹ کر ذبح کر دیتا ہے. وہ قبر تو دیتا تھا ظالموں، تم نے تو بیٹی کو قبر بھی نہیں دیا. وہ کفن تو دیتا تھا، تم نے بیٹیوں کو کفن بھی نہیں دیا. آج بھی رحمت للعالمین کی رحمت والی تعلیمات کی دنیا کو ضرورت ہے. خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی کی تعلیم جب عام ہو جائے گی، کسی کی بیٹی پیٹ میں قتل نہیں ہوگی. مجھے امید ہے کہ مسلمان ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی کرتا ہوگا تو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں، جس نے بیٹیوں کو پیٹ میں قتل کر دیا، قیامت کے دن وہ بیٹیاں اللہ سے کہے گی، مولا میں نے کیا جرم کیا تھا، میرے ماں باپ سے پوچھ، انہوں نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ کیا میں ان کے حصے کا کھانے جا رہی تھی؟ کیا میں ان کے حصے کا پینے جا رہی تھی؟ فیملی پلاننگ کرنے کی علماء نے جہاں تک اجازت دی، میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں، ماں کے شکم سے بچوں کو چھری، کینچی اور چمچوں کے ذریعے سے قتل کر دینے والے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں تو کہتا ہوں میری بہنیں یہ کام کر رہی ہیں. میری بہن، جو کام تو نے اپنی مقتولہ بیٹی کے ساتھ کیا ہے، اگر یہی کام تیری ماں بھی تیرے ساتھ کرتی تو تجھے زندگی کیسے ملتی، تجھے سانس لینے کا موقع کیسے ملتا؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ بیٹی بڑی اہم ہے. جن لوگوں نے بیٹیوں کو یا بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا ہے، اللہ نے ان کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اللہ کرے وہ توبہ کر لے اور پھر سدھر جائیں تو بات الگ ہے. توبہ کر کے نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے امتیوں کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے، اس لیے کہ پتھروں کا اثر جسم پر تھا اور امتیوں کے گناہ کا اثر حضور کے دل پر. قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں ان کے گناہ سے بھی حضور کے دل کو اذیت پہنچتی ہے. حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑیاں منڈانے والوں، رات میں موبائل پر فری میں گھنٹوں نوجوان لڑکیوں سے زنا کی اور فحش باتیں کرنے والوں، فلمی ڈائلاگ بکنے والوں، یہ تم سے تمہارا باپ غافل ہو سکتا ہے، ماں غافل ہو سکتی ہے، بھائی غافل ہو سکتے ہیں، پیر غافل ہو سکتا ہے، حضور غافل نہیں ہے. میں اس قوم سے خطاب نہیں کر رہا ہوں جس کے نزدیک نبی مر کے مٹی میں مل گیا. میں تو اس قوم سے گفتگو کر رہا ہوں جس کا نبی زندہ ہے اور جانوں سے زیادہ قریب ہے. اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی کو قریب ماننے والوں، سوچو جب تم حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی مڈاتے ہو تو اس وقت تو نبی تمہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں حضور ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. جب ہم کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سن رہے ہوتے ہیں اس وقت تو حضور ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. جب ہم رات کی تاریکیوں میں، تنہائیوں میں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھ رہے ہوتے اس وقت تو حضور ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. نرم گدوں پہ ہم فجر کی نماز جان بوجھ کے ترک کر رہے ہوتے اس وقت تو حضور ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. میری مائیں اور بہنیں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہے، دوپٹوں کو مفلر بنا کر ننگے سر گھوم رہی ہوتی ہے، اس وقت تو حضور ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ارے یہ عورتیں جن پر میرے نبی کا احسان ہے، یہ سیریلوں کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کر اداکاراؤں کی جیسے ہونے لگی. میری بہن آج تجھے فلمی اینکر کو یا فلمی اداکارہ کو دیکھ کر تو یہ کہتی ہے کہ اسلام پردے میں رکھ کر عورت پہ معاذ اللہ ظلم کر رہا ہے، عورت کو
دوسرے نمبر کا شہری قرار دے رہے ہیں. میری بہن تیرا دھوکہ ہے دھوکہ. دنیا نے تو تجھ سے جینے کا حق بھی چھین لیا تھا. جب تو پیدا ہوتی تھی تجھے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. وہ میرا نبی ہے, وہ میرا آقا ہے, وہ آمنہ کا لال ہے جس نے طائف میں پتھر کھا کر تجھے حیات نو عطا کی ہے, تجھے نئی زندگی عطا کی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا آج کے بعد بیٹیاں زندہ دفن نہیں کی جائے گی. جس نے بیٹی کی پیدائش پر خوشی کی, اچھا نام رکھا, اچھی تربیت کی, اچھے گھرانے میں شادی کر دی, وہ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج تم فلمی اداکارہ کے نقش قدم پہ چل رہی ہو اور حضور کا دل دکھا رہی ہو. جس نبی نے بیٹی کی عزت کو اتنا بلند کر دیا, میرے نبی نے فرمایا جب سفر سے آؤ, اگر تمہارے گھر میں 3 عدد بیٹیاں ہوں اور 1 عدد بیٹا ہو, بتاؤ اگر 1 عدد بیٹا ہوگا تو اہمیت کس کی ہوگی؟ بیٹے کی ہوگی. میرے نبی نے فرمایا 3 بیٹیاں ہوں اور 1 بیٹا ہو, جب سفر سے آؤ اور تحفہ لاؤ, سفر سے آؤ اور تحفہ لاؤ تو پہلے تحفہ ایک لوتے بیٹے کو مت دینا بلکہ بیٹیوں کو دینا. میرے نبی نے کہا کیونکہ بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. اگر تم نے پہلے بیٹے کو دیا اور بیٹی کو نہیں دیا تو بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا. جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. آپ مجھے بتاؤ جس نبی نے بیٹی کا دل اپنے دل کی طرح قرار دیا ہو, آج اس قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, آج اس قوم کی بیٹیاں ناجائز تعلقات پیدا کر رہی ہیں, آج اس قوم کی بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں جا کر چہرے بنا رہی ہیں, آج اس قوم کی بیٹیاں پتلے اور باریک لباس پہن کر جہنم کا عذاب مول لے رہی ہے. میں قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اتنی کمزور ہے میری بہن تو, اگر تجھے ڈانٹ دے تو تیرے آنسو نکل آئے. جب تو کسی کی ڈانٹ نہیں سن سکتی تیرے آنسو نکل آتے ہیں تو اللہ کا وہ جہنم کا عذاب جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے, جس میں پہاڑ بھی پگھل کر کے بہ جائیں گے, ذرا بتا میری بہن اللہ کا وہ عذاب تو کیسے برداشت کر سکے گی؟ جس نبی نے تمہیں عزت دی, جس نبی نے تم سے پیار کیا, آج تم اسی نبی سے دور ہو گئے. ظالموں, محبوب کا حق تھا یہی, عشق کے بدلے بغاوت کیجیے. جس نے رات بھر اتنا روئے کہ آنکھیں سوج جاتی تھی, جس نبی نے ہم سے اتنا پیار کیا, ایک دن بیٹھ کر کچھ نمازیں پڑھ رہے تھے, ام المومنین نے کہا آقا آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا, میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر, یہ صلہ دیا امت نے. کرنے والوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی بابا آپ نے اللہ سے معراج میں بہت سی باتیں کی, سرکار کیا کیا کی ذرا بتائیں نا. آقا فرماتے ہیں بیٹی بہت تو نہیں بتاتا, ایک بات کہتا ہوں. جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا, اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا, 70,000 مرتبہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. بی بی مچل گئی. سیدہ نے کہا بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ سرکار کہتے بیٹی وہ جب کہتا نا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, ایک ہی جواب دیتا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. 70,000 بار اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو, 70,000 کے جواب میں نے یہی کہا میری امت کو بخش دے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی ہم سے اتنا پیار کریں کہ خدا کو دیکھ کر بھی ہمیں نہ بھولیں اور ہم گناہوں میں اس نبی کو بھول جائیں, بتاؤ کون وفادار ہے؟ گناہوں میں بھول گئے. نبی سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کی رضا کے لیے قبلہ بدل دیتا ہے. وہ خدا ہو کر محبوب کی رضا کے لیے قبلہ بدل دے اور ہم امتی محتاج ہو کر محبوب کی رضا کے لیے اپنی گناہ آلود زندگی نہیں بدل سکتے. عاشق رسول کہلاتے ہو, کیا زندگی نہیں بدل سکتے؟ اور پھر زندگی بدلنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہی نا چہرے پہ داڑیاں رکھ لو,
درود شریف کے عادی بن جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس میں تو یار اپنا ہی فائدہ ہے، اپنا ہی فائدہ ہے۔ بس جاتے جاتے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ان سے وفا کی تو یہ جہان بھی کامیاب، وہ جہان بھی کامیاب۔ وفا نہیں کی تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ حضرت بابا بلے شاہ کہتے ہیں، اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ بلے شاہ محبوب کو منا لے ورنہ تجھ سے تو بہتر کتے ہیں۔ کتا ایک روٹی کھاتا ہے محبوب کی، کتا ایک روٹی کھاتا ہے مالک کی، اور 24 گھنٹے اس کی چوکھٹ پہ دم ہلاتا رہتا ہے۔ ہمیں تو ساری نعمتیں ان کے صدقے میں ملی ہیں، اور ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، عشق کا دعویٰ بہت کیا، محبت کا دعویٰ بہت کیا، لیکن آپ کو یہ کہتے ہوئے ضرور جاؤں گا، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں، ایک مرتبہ میرے ماموں جو میرے پیر و مرشد بھی ہے سر سکتی بیمار ہوئے۔ بیمار ہونے کے بعد ہم نے کہا حضرت آپ بیمار ہیں، چلیں علاج کروا لے۔ سر سکتی نے کہا بیٹا میں کسی یہود و نصارہ حکیم کے پاس نہیں جانا چاہتا، اپنا ہاتھ کسی یہودی اور نصرانی کے ہاتھ میں میں نبض چیک کرانے نہیں دے سکتا۔ حالانکہ یہ نہ ناجائز ہے، نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، کچھ نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے انسان کی، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ میں نہیں نبض چیک کراؤں گا۔ ان کو محبت تھی پیر سے، ماموں سے۔ ایک راہب کے پاس گئے جو بہت بڑا حکیم تھا بغداد کا، کہا میرے ماموں میرے پیر بیمار ہو گئے ہیں، آپ مرض تلاش کرو، بلا لو، نہیں آتے، مجھے لے چلو، اجازت نہیں ہے۔ پھر کیسے مرض چیک ہوگا؟ کہا پیشاب ان کا لے آؤ، میں اس کو دیکھ کر کے بیماری کا پتہ کر لوں گا۔ آج بھی جدید دور میں بھی یورین ٹیسٹ کیا جاتا ہے بیماری پتہ کرنے کے لیے، ہے نا؟ تو پیشاب بوتل میں بھر کے لائے، اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر، اللہ ماشاءاللہ زندہ باد، مجھے کلمہ پڑھا کر جنید اسلام میں داخل کر لو۔ کہا پیشاب دیکھ، پیشاب دیکھ، تو کہا کہ یہ پیشاب کسی عاشق کا پیشاب لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے عشق کی جلن میں اس کے پیشاب میں دیکھ رہا ہوں، اس کے دل میں جو عشق ہے اس کی جلن میں پیشاب میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہے، وہ عاشق تھے، لوگ جن کے پیشاب دیکھ کر مسلمان ہو گئے، ہم کیسے عاشق ہیں کہ ابھی تک ہم ہی کامل مسلمان نہیں ہو سکے۔ غور کیجئے، آپ کی عدالت میں یہ مقدمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، عاشق وہ تھے یا ہم ہیں کہ جن کے پیشاب دیکھ کر کافر مسلمان ہو گئے۔ آج حال یہ ہے کہ ہم خود ہی مسلمان، مکمل مسلمان نہ ہو سکے۔ عاشق کون ہے؟ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف کرے، استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام مصطفیٰ